اس رات مدینے میں ایک آیت نازل ہوئی جس نے پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب سے بڑی قرآن کی آیت، اور اس کے اندر ایسے راز تھے کہ شیطان اور جن بھی ان کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ تصور کرو کہ ایک دروازے کے پیچھے بے انتہا رازوں کا جہاں اور ایک عجیب و غریب مابعد عالم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آیت الکرسی اس دروازے کی ایک کنجی ہے۔ اس میں اسم اعظم سے متعلق نشانیاں ہیں جو ہزاروں سالوں سے چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کی مدد سے بزرگ اپنی روحانی بصیرت کھولتے تھے اور جسمانی اور روحانی دونوں عالموں میں گہرے سفر کرتے تھے۔ آج تم دیکھو گے کہ جادوگر، جن اور شیطان آیت الکرسی سے کیوں ڈرتے ہیں، اور تم اس کے راز بھی جانو گے۔ اس سے پہلے تحفہ محمد چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس آیت میں 9 جملے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں نبی نے فرمایا کہ اس آیت میں اعظم موجود ہے۔ اعظم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا سب سے بڑا نام، یا پھر اللہ کا وہ نام جو سب سے زیادہ عظمت، قدرت اور اثر والا ہو۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی پوری کائنات سے بھی بڑی ہے، جو ہماری عقل کی سمجھ سے باہر ہے، لیکن اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی لکڑی کے ٹکڑے جیسی ہے جو بڑے صحرا میں پھینکی گئی ہو۔ آیت الکرسی اللہ کی کرسی، اس کے عرش، اس کی قدرت اور اس کے علم، اس کی حکمت، اس کی زندگی ہمیشہ رہنے والی اور بے پایہ قوت کا بیان کرتی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو اعظم کے سب سے قریب مانی جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھ سکیں کہ غیب کی دنیا میں جب آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تو ہمارے دل کانپ جائیں اور ہم یہ سہ بھی نہ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دلچسپ احادیث ہیں جو بتاتی ہیں کہ آیت الکرسی دوسری آیات سے مختلف ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے مجھے زکوٰۃ کے مال کی حفاظت پر مقرر کیا تھا۔ تاریخ میں کمی ہو رہی تھی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ کون لے رہا ہے۔ ایک رات میں انتظار کرنے لگا تو ایک ایسی مخلوق دیکھی جو بہت لمبی اور جوان تھی۔ میں نے کہا السلام علیکم، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا تو جن ہے یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ میں نے کہا ہاتھ دو۔ اس نے ہاتھ دیا۔ ہاتھ کتوں کے پنجے جیسا تھا اور بال بھی کتوں جیسے۔ میں نے پوچھا کیا جن ایسے ہی پیدا کیے گئے ہیں؟ اس نے کہا جن جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے بصورت کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا تو کیوں آیا؟ اس نے کہا میں محتاج ہوں، غریب ہوں، مشکل میں ہوں۔ میں نے اس پر یقین کیا، کچھ کھانا دیا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے پوچھا ابو ہریرہ، کل رات جس کو تم نے پکڑا تھا اس کا کیا ہوا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے ہی معلوم تھا۔ میں نے بتایا اور کہا کہ میں نے چھوڑ دیا۔ نبی نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا تھا، وہ آج رات پھر آئے گا۔ دوسری رات وہ جن پھر آیا جیسا نبی نے فرمایا تھا۔ پھر چوری کرنے کی کوشش کی اور میں نے پکڑا، بہت منت کی اور قسمیں کھائیں اور میں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا اس نے پھر جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات وہ پھر آیا۔ میں نے کہا تو جھوٹا ہے اور اب تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جن نے سمجھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے اپنا سب سے بڑا راز بتایا۔ اس نے کہا اگر مجھے چھوڑ دیں تو میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے بہت کام آئے گی۔ میں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا جب تم سونے جاؤ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ لیا کرو۔ آیت الکرسی کا یہ حصہ اگر تم یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ صبح تک تمہارے لیے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر کر دے گا اور کوئی شیطان تمہارے قریب بھی نہ آ سکے گا۔
جب ابو ہریرہ نے صبح نبی کو بتایا تو آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا اگرچہ وہ بہت بڑا جھوٹا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ 3 راتوں سے تم کس سے بات کر رہے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، تو نبی نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ ایک اور حدیث کا واقعہ ہے جو حقیقت میں پیش آیا۔ جس نے بھی یہ آیت پڑھی اللہ نے اس کے لیے فرشتہ بھیجا جو صبح تک حفاظت کرتا ہے، جسمانی اور روحانی نقصان سے بچاتا ہے۔ شیطان قریب بھی نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے گرد حفاظت کا حصار بنا دیا جاتا ہے۔ تو کرسی اور عرش کا مطلب کیا ہے؟ کرسی کا مطلب ہے تخت یعنی تختہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرسی کی بہت عجیب مثال سے تشریح کی۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بڑے ریگستان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پھینکی جائے۔ اسی طرح کرسی بھی عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹی انگوٹھی جیسی ہے۔ کرسی اتنی بڑی ہے کہ تمام آسمان اور زمینیں اس کے اندر ہیں اور کرسی اللہ کے عرش کے اندر ہے۔ اب سمجھو جس کمرے میں تم بیٹھے ہو اس کو بڑھاؤ۔ محلہ، شہر، ملک، دنیا، سورج کا نظام، ملکی وے کہکشاں جس میں 400 ارب ستارے ہیں، کچھ سورج سے بھی بڑے، پھر اور بڑھاؤ۔ کائنات میں 2 ٹریلین کہکشائیں ہیں۔ یہ تمام کائنات کرسی کے مقابلے میں ایک چھوٹی انگوٹھی جیسی ہے جو ایک ریگستان میں گھوم رہی ہو، اور وہ کرسی بھی عرش کے مقابلے میں چھوٹی انگوٹھی جیسی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کرسی کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کرسی جسمانی دنیا کا آخری حصہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس میں تمام آسمان، زمینیں اور جسمانی عالم شامل ہے، مگر وہ بھی اللہ کے عرش کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اور آیت الکرسی میں فرمایا گیا کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کے گھیرے میں ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے سوچو کہ ایک فٹ بال کو بڑے میدان کے بیچ میں رکھو اور پھر پورا میدان ایک شہر کے بیچ میں، ایسے ہی آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں چھوٹے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرسی اللہ کا علم ہے، کیونکہ آیت میں ہے کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ جو کچھ ہوا ہوگا یا ہو رہا ہے سب اللہ کے علم کرسی کے اندر ہے۔ کرسی اللہ کی جسمانی دنیا پر حکمت کو ظاہر کرتی ہے۔ ستارے، پلینٹس، کہکشائیں اور عرش غیر جسمانی دنیا کو، روحوں اور فرشتوں کے عالم پر حکمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کرسی کے ہر پاؤں 7 آسمان اور 7 زمین کے برابر ہیں۔ کرسی اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں۔ ہر فرشتے کے پاؤں 7 زمینوں کے پیچھے پتھر پر رکھے ہیں۔ عرش اٹھانے والوں اور کرسی اٹھانے والوں کے درمیان 70 اندھیرے کے پردے اور 70 نور کے پردے ہیں۔ اگر یہ پردے نہ ہوں تو عرش اٹھانے والوں کا نور کرسی اٹھانے والوں کو جلا دے۔ ایک صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمام مخلوق کی قسمت 500 سال پہلے لکھ دی تھی، جبکہ آسمان اور زمین بھی نہیں بنی تھی۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ عرش لال یاقوت سے بنایا گیا جو ہمارے یاقوت سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 5 ملین سال کا سفر ہے۔ یہ کائنات مکمل توازن پر قائم ہے۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت روک دے تو پوری کائنات تباہ ہو جائے۔ ایک پل کے لیے بھی اللہ نے چھوڑا تو سب ختم۔ انسان کی فطرت میں اللہ کے تمام نام ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ بڑا راز ہے جو آیت الکرسی یاد دلاتی ہے کہ ہم کسی کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس راز کو سمجھنے کے بعد انسان گناہ کیسے کر سکتا ہے، نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کیسے جا سکتا ہے۔ ہماری یہ بڑی کائنات اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹی لکڑی جیسی ہے، تو سوچو اللہ خود کتنا بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کی کتاب کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے جو تمہارے پاس ہے؟
ابو ابن کعب نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جب نبی نے دوبارہ پوچھا تو ابو ابن کعب نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا مبارک ہو تمہیں یہ علم، یا ابو ابن کعب یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابو ابن کعب کو نبی کے کہنے سے پہلے ہی یہ معلوم تھا۔ آیت الکرسی کو کیسے پڑھیں کہ دل روحانی بصیرت سے دیکھنے لگے؟ پہلا قدم جسم اور مادی دنیا سے دور ہونا، روح اور معنی کے قریب آنا، بند دروازے کھولنا۔ سب سے پہلے آیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ آیت الکرسی کا تفسیر دیکھتے ہیں ایک ایک جملے کے ساتھ۔ اللہ سب سے بڑا اور شریف نام۔ یہ اللہ آئٹم کو بھی اتنی ہی آسانی سے پیدا کر سکتا ہے جتنی آسانی سے کہکشاں بناتا ہے۔ مٹی کا کیڑا بھی بنا سکتا ہے، ہاتھی بھی۔ اس کی قدرت بے انتہا، علم بے انتہا، رحمت بے انتہا۔ وہ صرف کہتا ہے ہو اور وہ ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سب جھوٹوں کو رد کرتا ہے۔ بت، پیسہ، شہرت، نفس، صرف اللہ ہی عبادت، محبت اور دعا کے مستحق ہیں۔ جو سمجھ گیا وہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ باس سے نہ دشمن سے۔ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اصل قدرت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، ہم فانی ہیں، ایک دن مر جائیں گے، وہ کبھی نہیں مرتا۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے، وہ تھا۔ ہم ختم ہو جائیں گے لیکن وہ رہے گا۔ اب جو تم سانس لے رہے ہو، سانس کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ دل دھڑک رہا ہے، کون دھڑکا رہا ہے؟ اللہ۔ زمین گھوم رہی ہے، کون گھما رہا ہے؟ اللہ۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی قیومیت رک جائے تو کائنات ختم۔ ہم تھک جاتے ہیں، 2 دن بعد بغیر نیند کے نہیں رہ سکتے، لیکن اللہ کبھی نہیں تھکتا۔ یہ دنیا، درخت، جسم، زندگی سب اللہ کی ہے، جب چاہیں واپس لے سکتا ہے۔ کچھ بھی ہمارا نہیں، صرف امانتیں ہیں اور ایک دن ان کا حساب دینا ہے۔ بغیر اس کی اجازت کے شفاعت کون کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے۔ رزق باس نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے۔ زندگی ماں باپ نہیں دی، اللہ نے دی۔ صرف اللہ سے مانگو اور صرف اللہ سے ڈرو۔ اس میں اعظم آیت الکرسی کے اندر چھپا ہے۔ سوچو، ایک ایسا راز، ایک نور جو کائنات کی گہرائیاں کھول دے، دعا قبول کروائے، مرادیں پوری کروائے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا اور پراسرار نام ہے، اسم اعظم۔ جیسے کہ لیلۃ القدر رمضان میں چھپی ہے، اسی طرح اسم اعظم بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ نام آسمان اور زمین کو ہلا دیتا ہے۔ اس کی قوت اتنی ہے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اسم اعظم علماء اور اولیاء کے نزدیک ایک بڑا راز ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بلند نام ہے۔ انسان کی دنیا اور آخرت کی خوشی معرفت اللہ اور محبت اللہ میں چھپی ہے۔ آج لوگ بے چین کیوں ہیں؟ اللہ کی محبت نہیں، جتنا اللہ کو پہچانو اتنی محبت بڑھتی ہے۔ اسم اعظم اللہ کو سب سے بہتر پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی خوشی کا فارمولہ ہے۔ صدیوں سے علماء اور طالبان اس کے پیچھے لگے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ اسماء الحسنہ میں سے ایک ہے یا چند نام ہیں، لیکن کون سا یہ ظاہر نہیں۔ یہ چھپا ہوا ہونا اس کی قیمت کو اور بڑھاتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں اسم اعظم دعا قبول کروانے کا سب سے مؤثر نام ہے، لیکن نفس صاف کرنا ضروری ہے۔ یہ صرف پاک دل میں ہی گونجتا ہے۔ جب محبت ہو جائے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ پہلی بار جب معلوم ہوا کہ اللہ کتنا محبت کرتا ہے تو دل لرزے، آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنا ہی اللہ کے نام کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اب قیوم نام دیکھتے ہیں، جسے بہت سے علماء اسم اعظم کا حصہ کہتے ہیں۔ اللہ نے کائنات بنائی، سب کچھ اس کے وجود سے باقی بھی اسی پر ہے۔ ہر لمحہ اللہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ کائنات پڑھنا مطلب اللہ کو کام کرتے دیکھنا۔ قیومیت کا راز کائنات کے راز میں چھپا ہے۔
کائنات میں ہر سیکنڈ بے شمار مخلوق پیدا ہوتی ہے، کچھ سیکنڈ میں ختم اور کچھ گھنٹوں میں تو کچھ دنوں میں۔ تو اللہ اتنی محنت کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہر لمحہ توازن بنا رہے۔ ایک روایت میں ابن کثیر نے لکھا کہ اسم اعظم ان آیات میں ہے، هو اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص دعا کر رہا تھا، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ سب تعریف تیرے لیے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بڑی شان والا، آسمان و زمین پیدا کرنے والا ہے، یا حیو یا قیوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو اس نے کس سے دعا کی؟ اسم اعظم سے، جس سے مانگنے پر دیتا ہے اور پکارنے پر جواب دیتا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت، گھر میں لکھ کر لٹکاؤ، روز دیکھو، پڑھو، سوچو، گھر سے نکلتے وقت پڑھو، بیماری، دعا قبول، شفا، حفاظت، رزق، قرض سے نجات، کام میں کامیابی کے لیے پڑھو۔ آج ہم نے آیت الکرسی، اس کا مطلب، اس کی حکمتیں اور راز سمجھے۔ اللہ ہم سب کو آیت الکرسی کے سمندر میں ڈوبنے اور سچی سمجھ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ یقین کرو، اگر اسے مان کے ساتھ پڑھو گے تو رازوں کے دروازے آہستہ آہستہ کھلیں گے، معنی کی دنیا کے دروازے کھلیں گے، سکون کے دروازے کھلیں گے، روحانی اور جسمانی برکتوں کے دروازے کھلیں گے، اور دل کی بند آنکھ کھل جائے گی۔ جو کچھ بھی اچھا لگا وہ اللہ کی طرف سے، اور جو غلطی ہوئی وہ میری طرف سے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو معاف فرمائے۔ اگر کسی بات پر اختلاف ہو یا اصلاح کرنی ہو تو محبت سے کمنٹ کر دیں، میں خوشی سے قبول کروں گی۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ آیت الکرسی کو روز پڑھیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔